مولوی محمد اسلم صاحب اللہ والی مسجد، تعلیم شروع ہونے لگی گیا ابھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اسی پاک ذات کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی۔ کس کے ساتھ جی؟ موت کے ساتھ۔ اور اونچے اونچے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دی، اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دیں۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ یعنی موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا۔ زبیدہ خلیفہ اس نے بنا کہ یہ برج الخلیفہ وہ کی لے کے گیا الٹی تحریر ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، جو کچھ بنایا اتنی چھڑ گیا۔ اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا، بجلی اور کمکموں کی روشنی میں نرم بستروں سے قبر کے اندھیروں میں پہنچا دیا، غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑوں میں پھنسا دیا، اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف اڑانے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے، اور دوستوں کے مجلسوں کی بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار کر دیا۔ پس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی، یا اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ ظاہر کوئی نہ کر سکے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شاید فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ یہ سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا رستہ اختیار کیا، پس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ پس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہی بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے، تو پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ کا ٹھکانا ہے۔ تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے، اسی کے ذکر تذکرے کا مشغلہ رہے، اسی کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، اسی کا اہتمام ہر چیز پر غالب رہے، اور اس کی آمد کا ہر وقت انتظار رہے۔ ہر وقت بندہ انتظار کرے کہ اس وقت بلاوا آ سکتا ہے، کہ اس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، نہ معلوم کب آ جائے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے۔ جس کی تیاری کرنی ہوتی ہے اہتمام بندہ کرتا ہے، اہتمام نہ کرے تو پھر کی ہے تیاری ختم ہو جاتی ہے، بندہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کا ذکر تذکرہ رہے، اس لیے جو شخص دنیا میں منہمک ہے اور اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی شہوتوں پر فرفتہ ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے، اگر موت کا ذکر بھی کیا جائے تو اس کی طبیعت کو اس سے تقدر، پریشانی اور کراہت ہوتی ہے۔
اسی کو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گے اور اس کا بدلہ دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں منہمک ہیں، جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو قلق اور افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، لیکن ابتدائی حالت میں ہے۔ موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالی شانہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں پختگی بھی ہوتی ہے۔ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے، مگر نہ اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ تام نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، توبہ بھی کرتا پیا ہے، استغفار بھی کر رہے ہیں، لیکن تیاری صحیح نہیں، وہ ڈردا پیا اس واسطے، اس موت تو نہیں ڈردا پیا، اس واسطے ڈردا پیا کہ میری صحیح تیاری نہیں ہے، توبہ دی تام نہیں۔ یہ بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا تاکہ اپنے حال کی اصلاح کر لے اور اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں خدا تعالیٰ شانہ کی ملاقات سے کراہیت نہیں کرتا، بلکہ اپنی کوتاہی اور اپنی کمی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ پہلے ہی جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں منہمک ہی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے، اس کی توبہ کامل ہے۔ یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں، اس کی تمنائیں کرتے ہیں۔ موت کی کیا کرتے ہیں؟ تمنائیں۔ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے اور اس کی تمنائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر کون سا وقت ہوگا؟ عاشق نو وصال حاصل ہو جائے اس تو بڑی کہڑی گل ہے۔ جڑا اللہ پاک دے محبوب عاشق ہوندے نے انہاں ہر وقت اللہ دی ملاقات دا اشتیاق ہوتا ہے۔ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے، عاشق کو وصل کے وعدے کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا کرتا ہے، وہ کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کی جلدی آنے کی تمنائیں رہتی ہیں، وہ اسی قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی کہ اس معاصی کے، اس گناہوں کے گھر سے جلدی خلاصی مل جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرمانے لگے، محبوب یعنی موت احتیاج کے وقت آئی، جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فقر غنا سے زیادہ محبوب رہا، اور بیماری صحت سے زیادہ پسندیدہ رہی، اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی۔ مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ تجھ سے جا ملوں۔ سبحان اس اللہ۔ واسطے لکھا اللہ حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے، لا یتمنین احدکم الموت، کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے۔ کس واسطے؟ بضر نزل بہ، دنیا کی تکلیفاں تو مشقت تو تنگ آ کے، ہاں یہ بندہ اللہ کی ملاقات واسطے کہ اللہ تیری ملاقات نصیب ہو جائے، اشتیاق ہے ملاقات دا، یہ موت کی تمنا کردا بے، یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ طالب صادق ہوئے اللہ دی ملاقات چاہتا ہے، فرمایا کہ گناہ نہیں ہے، وگرنہ اس کے علاوہ جڑا بندہ موت کی تمنا کردا ہے وہ گناہ ہے۔ بس تھوڑا جا رہ کے دعا کر رہے ہیں۔ ہاں فرمایا کہ چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے
ان لوگوں کا ہے جو حق تعالی شانہ کی رضا کے مقابلے میں تمنا بھی نہیں کرتے. پہلے دوسرا تیسرا تے اسی جڑے تمنا کرتے ہیں، لیکن اے لوگ وہ نہیں جڑے تمنا ہی نہیں کرتے. وہ اپنے خواہش سے اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو پسند کرتے ہیں. یہ سب تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. یہ عشق کی انتہا میں رضا اور تسلیم کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. بہرحال موت کا ذکر ہر حالت میں موجب اجر اور ثواب ہے. جو شخص دنیا میں منہمک ہے اس کو بھی موت کے ذکر سے اس کی لذتوں میں کمی آئے گی اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے بہت دوری پیدا ہو جائے گی. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے آمین یا رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ.